اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے بت گھڑ رکھے تھے اور ان بتوں کو جو ہے وہ فرشتوں کے نام اپنی طرف سے دے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی۔ یہ لات و عزا وہ کہتے تھے یہ اللہ کے جو ہے وہ فرشتے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام انہوں نے اپنے تئیں رکھ چھوڑے تھے۔ اب اگر ان کی بات یہ سمجھ بھی لی جائے تو فرشتے جو ہے وہ تو اضطراری اور اجباری اطاعت کرتے ہیں، وہ اختیاری اطاعت ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے جو ہے وہ کوئی چیز مانے یا نہ مانے، وہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ مخلوق جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے نہ کرنے کا۔ اور اللہ تو یہ کہہ چکا ہے کہ مشرکین کو جو ہے جہنم میں پھینکوں گا، تو پھر وہ اللہ کے آگے کیسے سفارش کریں گے جا کے کہ کہ ان کو جو ہے وہ بخش دیا جائے؟ وہ تو اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو اجباری ان کو ہے، ان کے اوپر جیسے یہ ایک سورج ہے نا، اس سورج کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ اس نے ادھر سے نکلنا ہے اور ادھر غروب ہونا ہے، یہ اس کا راستہ جو ہے وہ اس کا پیسج ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ اس طرح گلیکسیز میں باقی جتنے سیارے ہیں ان کے لیے جو ہے ڈیفائن کر دیا گیا ہے، وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فرشتے بھی جو ہے وہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ سفارش کریں گے جب کہ اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دے چکے ہیں کہ یہ مشرکین جہنم میں جائیں گے، تو انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ نام رکھ لیے ہیں۔ اور کہا گیا یہاں پہ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، نہیں ان کی کوئی شفاعت، ان کی سفارش جو ہے کوئی فائدہ دے سکتی، ہاں الا من بعد، اس کے بعد کہ ان یاذن اللہ لمن یشاء، کہ اللہ اذن دے، اللہ اجازت دے کسی کے لیے جس کو چاہے اللہ، وَيَرْضَى، اور اللہ اس کے اوپر راضی ہو۔ ہاں من یشفع عندہ الا باذنہ، روز پڑھتے ہیں ہم آیت الکرسی میں، روز آیت الکرسی ہم میں سے کم ہر شخص پڑھتا ہی ہے نا۔ اس میں ایک آیت ہے من یشفع عندہ الا باذنہ، کون سفارش کر سکتا ہے اس کے پاس مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ تو جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے، وہ اجازت کس کو دیں گے؟ اجازت دیں گے جس کو عزت دینی مقصود ہوگی، اور کس کے لیے دیں گے؟ جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم کرنا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بازو تلے لیں گے اور پوچھیں گے ہاں بھی سنا فلاں گناہ کیتا سی اللہ میاں، اب وہ نہ تو نہیں کر سکے گا وہاں پہ، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، تو اللہ سبحانہ کہیں گے جیسے میں نے تیری دنیا میں پردہ رکھا، میں نے تیرا آج بھی پردہ رکھا، جا تجھے میں نے معاف کیا۔ تو یہ جس پہ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، اس کے بارے میں پوچھیں گے ہاں جی بتائیے ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اب وہاں اللہ کی عدالت میں کوئی کسی کے خلاف تو نہیں بول سکے گا۔ اب اصل میں تو ان کو عزت دینی مقصود ہوگی، اس کو بخشنا مقصود ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر عزت بھی دیں گے اور بخشیں گے بھی، اسی کے اوپر جو لمن یشاء ویرضی، اور جس کے اوپر وہ راضی ہو۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، دیکھیے یہ ساری چیزیں جو اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ اپنا الہ بنا لیتے ہیں، کسی اور بت کی پرستش کرتے ہیں، کسی اور جو ہے وہ درگاہ پہ جا کے اپنا ماتھا مارتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ سے ملنا ہے ہم نے جا کے، آخرت پہ ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں بس یہ دنیا ہی ہے، اصل میں جو چیز سامنے ہوتی ہے نا ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو کلام ہمارے سامنے، اس سے ہم متاثر نہیں ہوتے، اس کو ہم نے علیحدہ جو ہے وہ شیلف میں رکھ چھوڑا ہوا ہے۔ تو جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت کے اوپر، یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہی ہیں یہ وہ لوگ جنہوں نے جو ہے فرشتوں کے عورتوں والے نام رکھ چھوڑے ہیں۔ حالانکہ کیا کسی کوئی دلیل ہے جہاں پہ کہ یہ اور فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہیں؟ کسی کتاب میں، چلیں قرآن کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، کسی اور کتاب میں، کسی صحیفے میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی تذکرہ نہیں ہے اس کا۔ چونکہ یہ لوگ جو ہے وہ آخرت کے بارے میں جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے، یہ ہیں ان کے پاس ما لہم بہ من علم، ان کو پتہ وتا کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس بات کا، ما لہم بہ من علم، اس کے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کو کہیں پہ کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہے،
صرف ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کر رہے الا الظن، مگر اپنے گمان کی، قیاس کی۔ ہم بھی بہت کچھ جو ہے وہ قیاس کی اور گمان کی بنا پہ کر دیتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، ہم کتنی چیزیں ہم نے اپنے قیاس و گمان کی بنا کے اوپر جو ہے وہ دین میں شامل کر رکھی ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اس کی کوئی سند نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، نہ قرآن میں کہیں تذکرہ ہے، نہ سیرت میں کہیں تذکرہ ہے، اور نہ ہی کہیں پہ صحابہ کرام کی جو ہے وہ سیرت میں ہمیں کوئی بات ملتی ہے۔ لیکن ہم نے صرف گمان کی بنا پہ، قیاس کی بنا کے اوپر کہ یہ بھی کام ثواب کا ہے، یہ بھی کام ثواب کا ہے، ہم نے اپنا جو ہے وہ خود بنا لیا ہوا ہے کہ جناب ایک چارٹ خود بنا لیا ہوا ہے کہ یہ ثواب کے کام ہے، کرتے چلے جاؤ۔ اچھا، اگر یہ ثواب کے کام ہے تو کیا یہ ثواب کے کام جو ہے وہ اللہ کا رسول ہمیں بتانا بھول گیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے جو ہے ان کے اوپر امپلیمنٹ عمل نہیں کیا تھا؟ تو یہ صرف گمان کی باتیں ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ، اور یاد رکھیے وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک گمان، قیاس، لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ وہ پھر حق کیا ہے؟ حق صرف قرآن ہے۔ حق کیا ہے؟ جو سیرت طیبہ ہے، بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ جس نے بھی جو کچھ کہا ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے منافی ہے تو وہ اس نے گمراہ کیا ہے، وہ حد سے بڑا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ اگر ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر ہم شیطان کے راستے پہ چلیں گے۔ دیکھیں، بڑی کھلی کھلی بات میں کر رہا ہوں کہ جو چیز بھی قرآن و سنت کے منافی ہے، جس نے بھی بتائی ہے، ماننا فرض نہیں ہے ہمارے اوپر، لازم نہیں ہے ہمارے اوپر ماننا۔ جو قرآن و سنت کے منافی چیز ہے وہ جو ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان جو ہے وہ ہمیشہ بہکاتا ہے۔ شیطان اس قرآن و سنت سے تمہیں دور لے جانا چاہتا ہے۔ تو یہ گمان والی باتیں جو ہے نا، یہ کچھ بھی جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں گی۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوتا ہے، فارض ان من تولی عن ذکرنا، منہ پھیر لیں اس سے جو روگردانی کرتا ہے ہمارے ذکر سے۔ ہمارے ذکر سے کیا سے؟ اس قرآن سے جو ہے وہ روگردانی کرتا ہے، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت سے روگردانی کرتا ہے۔ جو اس سے منہ پھیرتا ہے اس سے منہ پھیر دیجئے، چھوڑ دیجئے اس کو۔ کیوں چھوڑ دیجئے؟ ولا یرید، اور نہیں وہ چاہتا، الا الحیات الدنیا، وہ تو صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کو آخرت سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں۔ تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ دنیا کا جو ہے وہ پجاری ہے، وہ دنیا کے پیچھے پھرتا رہے۔ ایک دن آئے گا جس دن وہ اس کو پتا چل جائے گا کہ ہاں، جو کچھ کرتا رہا ہوں میں، یہ سب کچھ غلط تھا۔ وہ دن جس دن لینے والے آئیں گے، وہیں پتا چل جائے گا کہ ہاں بھائی، اصل تو ہماری جو زندگی ہے وہ یہ تھی، جو رسول کہا کرتا تھا وہ سچ کہا کرتا تھا، جو قرآن میں تھا وہ سچ تھا، ہم نے اس سچ کو نہیں مانا، ہم اپنے گمان کے پیچھے چل پڑے، ہم نے جو ہے وہ 7 نسلوں کی جائیدادیں اکٹھی کرنی شروع کر دی، پیسہ پیسہ پیسہ، اس کے علاوہ تیسری کو ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اور پیسہ اب یہ ہم دیکھنا بھول ہی گئے ہیں کہ یہ پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ ہم نے اس کا سوچ سمجھنا دیکھنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو جب یہ چھوڑ دیا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نڈر ہو گیا ہوں، میں بے باک ہو گیا ہوں کہ کل کو اللہ نے مجھ سے اس کے بارے میں حساب نہیں لینا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں آخرت کو بھول بیٹھا ہوں، اور جب میں آخرت کو بھول بیٹھا ہوں تو پھر اللہ نے بھی مجھے بلا دیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر دنیا کے پجاری بن کے رہو، اور پھر دنیا جو ہے وہ تمہیں کچھ دے لے گی تو بتا دینا۔ اور جس سے جانے لگا دنیا سے تو لوگوں نے تو کپڑے تک اتار لیے تمہارے، اور اس وقت جو ہے وہ پھر جو ہے وہ گڑھے میں پھینک دیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک آدھ دن 2 دن وہ جن کے لیے تم نے سب کچھ بنایا تھا وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوں گے۔ پھر وہ حلال کا مال کبھی صدقہ جاریہ نہیں بنا سکتا، حرام کا مال۔ حلال کا مال صدقہ جاریہ بناتا ہے، حرام کا مال تو ہمیشہ گناہ جاریہ جو ہے وہ بناتا ہے۔ تو جو گناہ کریں گے ہم، اس گناہوں کی سزا جو ہے وہ پھر جب ہم سر پہ پڑے گی اس وقت ہم سوچیں گے یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ تو دیکھیے، وقت آج ہے، سوچنا ہمیں آج ہے، کیونکہ امتحان بالغیب ہے۔ جب دیکھ لیا آنکھوں سے تو پھر اس کے بعد کون سا امتحان رہ گیا؟ جب پیپر سامنے آ گیا تو اس پیپر کو دیکھ کے حل کرنا، پھر کون سا امتحان؟ امتحان تو پہلے ہے نا۔ سلیبس تو ہمیں دے دیا گیا، یہ قرآن ہے ہمارے پاس، یہ سلیبس ہے ہمارے پاس، اس سلیبس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس سے تیاری نہیں کرتے، اور پھر جب ہم کہتے ہیں امتحان دیں گے، اس کی ہم نفی کرتے ہیں، اور امتحان دینے کے لیے جب ہم تیار، کیسی تیاری ہے ہماری؟ ہم تو اس آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہیں وہ چاہتے مگر صرف دنیا کی زندگی کو۔ ذالک مبلغہم من العلم، بس ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ کیا انتہا ہے؟ کہ دنیا دنیا دنیا، بس اسی دنیا کے پجاری ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے مال اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا الٹا راستہ ہے۔ ان کا علم بس یہیں تک ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ان کو جو ہے وہ دے دیا۔
ان ربا کا بے شک رب تیرا ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ کون حرام کا لقمہ کھا رہا ہے، کون جو ہے وہ حلال کا پیٹ میں جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے، کون اپنی اولاد کو جو ہے وہ نیک مال سے جو ہے وہ پرورش کر رہا ہے، اور کون حرام کھلا کے ان کو جو ہے وہ اچھے اسکولوں میں پڑھا رہا ہے، اچھی جو ہے ان کی تعلیم دے رہا ہے، لیکن وہ کبھی فائدہ نہیں دیں گی. انا ربا کا بے شک رب تیرا ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، کہ اس کی راہ سے کون بھٹکا ہوا، کس نے اس کی راہ کھوٹی کی ہوئی ہے، کون اس کی راہ سے جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا ہوا ہے، خوب پتا ہے اس کو. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ اس کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ کون سیدھی راہ کے اوپر ہے. تو یہ مت سمجھیں کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ اللہ سے چھپا ہوا ہے، یہ بس سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا پتہ نہیں ہے. اللہ کو تو جو ہے وہ ہمارے دل میں کوئی خواہش پلنے سے پہلے، خواہش آنے سے پہلے، ہمارے سوچنے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا سوچنا ہے. زمین کی گہرائیوں میں کیا ہو رہا ہے، آسمان کی بلندیوں میں کیا ہو رہا ہے، سمندر کی اندھیریوں میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کو پتا ہے ہر چیز کا. جو کچھ ہمارے دل میں ہے، جو بھی دل میں نہیں بھی ہے، اس کو جب وہ بھی پتا ہے تو پھر باقی باتیں تو چھوڑ دیجیے. اس کو پتا ہے کون سیدھی راہ پہ ہے اور کون جو ہے الٹی راہ پہ ہے. اس لیے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سب کچھ اللہ کا ہی ہے. مالک کون ہے؟ اللہ. بادشاہ کون ہے؟ اللہ. مطلق اختیار حکمران کون ہے؟ اللہ. اس اللہ کے علاوہ اگر کسی کی مانو گے تو تباہ ہو کے رہ جاؤ گے. اور جب وہ سب کچھ چیز کا مالک ہے تو وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے یجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ وہ جو انہیں کے اعمال کی ان اعمال کے مطابق ان کو پھر برے بدلے دے. ان کو جو انہوں نے برائیاں کی تھیں ان برائیوں کو جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے ان کے برابر ان کو بدلہ دے. جو انہوں نے برے اعمال کیے ہیں ان کو ان کی سزا دے. کس لیے پیدا اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تم سے جو ہے وہ امتحان لے سکے، لیبلو، تاکہ تم سے پوچھے، تم سے امتحان لے کہ کس نے اچھے اعمال کیے ہیں. تو جو اچھے اعمال کرے گا وہ اللہ سے جزا پالے گا، جو اچھے اعمال نہیں کرے گا پھر اللہ کی سزا کا منتظر رہے. وہ پھر وہ آگے جا کے وہ یہ نہ کہے کہ میرے اوپر رب نے ظلم کر دیا. نہیں، ظلم انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، رب نہیں کرتا. کبھی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھلونے کسی نے توڑے ہیں؟ اللہ کی تو یہ پسندیدہ مخلوق ہے کہ اللہ نے ساری کائنات اس انسان کے لیے مسخر کر دی. ساری کائنات انسان کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہے. یہ سورج ہمارے لیے دھوپ نکالتا ہے، یہ بادل ہمارے لیے بارش برساتے ہیں، یہ زمین ہمارے لیے جو ہے وہ سبزیاں، کھیت، پھل، نباتات جو ہے وہ اگاتی ہے، یہ ہوا ہمارے لیے بادل اٹھا کے جو ہے وہ لے کے آتی ہے. کہاں پہ جو ہے وہ گلیشیئرز ہیں، کہاں سے پانی لا کے جو ہے وہ ہمیں پلاتی ہے. اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے جو ہے مسخر کر رکھی ہے. اور ہم اللہ کی نافرمانی کریں؟ اگر نافرمانی کریں گے تو پھر ہم اپنے اوپر ظلم جو ہے وہ ہم خود کر رہے ہیں. اور وجازی الذین احسنوا بالحسنی، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو اچھائی کے ساتھ ان کا بدلہ ملے. یہ تو نہیں ہو سکتا ایک شخص جس نے ساری عمر حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں لے کے گیا، وہ اور ساری عمر اس نے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا، اور دوسری طرف دوسرا شخص ہے جس نے ساری عمر حرام خوریاں کی ہیں، اس نے جو ہے وہ دبا کے لوگوں کے حق غصب کیے ہیں، رشتے لی ہیں، چوریاں کی ہیں، سب کچھ کیے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا میں سویا ہے اور بینک بیلنسز اور جائیدادیں بنائی ہیں. دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے ساری عمر پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھایا کہ میں نے حرام کا لقمہ نہیں کھانا. اگر ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو تو اس سے بڑھ کے ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. ان میں کچھ نہ کچھ تو فیصلہ ہونا چاہیے نا. جس نے اچھے کام کیے ہیں اس کو صلہ ملنا چاہیے. جس ہم بھی کہتے ہیں بعض اوقات کسی کو ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کے کہتے ہیں اچھا اللہ تمہیں پوچھے گا، تو کیا اللہ کو نہیں پوچھنا چاہیے؟ جب اللہ نے پوچھنا ہے تو پھر وہی روز جزا ہے. اس روز جزا پہ ایمان ہی ہمارا جو ہے نا وہ یقین ہی ہمارا جو ہے وہ ہمیں سیدھی راہ دکھا سکتا ہے. اگر ہمیں یہ ہو کہ ہاں جی میں نے کل کو اللہ کے سامنے جانا ہے، اپنے اعمال کا جو ہے وہ بدلہ پانا ہے، تو پھر میں برے اعمال کی طرف جاؤں ہی نہ. ہمیں ایمان ہے، ہمارا یقین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے جو ہوگا تو دیکھی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. الذین یجتنبون کبائر الاسم، بے شک وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے. بڑے گناہوں سے مراد کیا؟ گناہ کبیرہ سے. گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ میں نے ڈیفائن بھی کیا تھا لاسٹ لیکچر میں. گناہ کبیرہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو شریعت نے صریح حرام قرار دے دی ہے، جس سے روک دیا گیا ہے. ہر وہ چیز جس کی دنیا میں سزا جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے. ہر وہ چیز جس کے کرنے کے اوپر جو ہے وہ آخرت میں عذاب کی وعید ہے. ہر وہ چیز جس میں کرنے سے دنیا میں بھی عذاب آنے کا خدشہ ہے. یہ ہیں گناہ کبیرہ. اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہیں
وہ چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں۔ تو یہاں پہ جو لوگ اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم مگر، لمم کا معنی کیا ہے؟ ایک تو معنی یہ ہے جو ذہن میں برے خیالات آتے ہیں، اس کو بھی لمم کہا گیا ہے، لام میم میم۔ اور دوسرا جو چھوٹے گناہ جن کے بعد جو ہے وہ کرنے کے بعد بندہ جو ہے وہ واپس فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ لمم کے معنی میں لیا گیا ہے۔ اور جن کے اوپر ابھی جو ہے وہ پکڑ دنیا میں نہیں ہوتی، ان کو بھی لمم کہا گیا ہے۔ تو خاصے معنی ہیں اس کے، اس کو آپ گناہ صغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں گناہ کبیرہ جو ہے نا، وہ جب تک پریکٹیکلی گناہ کر نہیں لیں گے تب تک وہ کبیرہ کی لسٹ میں لکھا نہیں جائے گا۔ چاہے آپ نے اس کا پلان کیا، آپ ایگزیکیوٹ کرنے چلے گئے، لیکن آپ نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا اس کو، آپ زنا کرنے گئے، موقع بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ وہاں سے پلٹے اور نہیں کیا تو وہ نہیں لکھا جائے گا۔ آپ چوری کرنے گئے، چوری کرنے کا موقع بھی ہے، سب کچھ سامنے بھی ہے، آپ نے چوری نہیں کی، رک گئے، آپ جو ہے وہ آگے واپس۔ اسی طرح شراب پینے کا موقع ہے، سب کچھ کرتے ہیں لیکن آپ واپس پلٹ آتے ہیں۔ ہاں اسی طرح اگر صغیرہ گناہ کے اوپر اصرار کیا جائے اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ تکبر کا مظاہرہ کیا جائے، شریعت کا مذاق اڑایا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے چل یہ چھوٹا ہی ہے نا، میں کر گزروں اس کو، اور میں کرتا ہوں تو بار بار کرتا چلا جاؤں، وہ گناہ صغیرہ بھی گناہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ اس کو کریں، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی بات کریں، ایک چیز جو ہے اس کو بار بار کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں گے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ ہم میں سے اکثر نے جو ہے وہ گناہ کبیرہ کوئی نہ کوئی اپنی مجبوریوں کا رونا رو کے ساتھ ہم نے نتھی کیے ہوئے ہیں۔ صغیرہ کے اوپر جو ہے وہ ہم بحث مباحثے بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے بھی دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں، اور کبیرہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نتھی ہوئے ہیں۔ مگر وہ گناہ، تو کیا ان گناہوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ان ربک واسع المغفرہ، تیرے رب کی مغفرت بڑی وسعتوں والی۔ دیکھیے یہ بھی نہیں ہے کہ کبیرہ کے اوپر بخشش نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری طرف پلٹ آؤ، لوٹ آؤ میری طرف۔ اس نے کہا کہ میں شرک کے علاوہ ہر چیز معاف کر دوں گا۔ اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن جن کے حقوق ہم نے غصب کیے ہوں گے ان کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ جو دیت کا قانون ہے، یہ قصاص کا قانون ہے، یہ اسی لیے تاکہ اپنی دنیا میں معاملہ طے کر کے آؤ تم۔ اللہ جس کو چاہے بخش دے گا، لیکن اس بخشش لینے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنا راستہ تو سیدھا کروں، میں حرام خوریاں کرتا چلا جاؤں اور گناہ پہ گناہ جو ہے وہ کرتا چلا جاؤں اور اعلان کرتا چلا جاؤں، اور اس کے بعد کہوں نہیں وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ غفور الرحیم بھی تو تبھی ہوگا جب جو ہے وہ میں حرکتیں ویسی کروں۔ مغفرت اسی کی ہوتی ہے جو مغفرت چاہتا ہے، بخشش اسی کی ہوگی جو بخشش چاہتا ہے، معافی اسی کو ملے گی جو معافی مانگے گا، جو معافی نہیں مانگے گا اس کو معافی نہیں ملے گی۔ پھر تو اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش بڑی جو ہے وہ وسیع ہے۔ هو عالم بکم، وہ تو تمہیں تب سے جانتا ہے، تم اس وقت جو ہے وہ فرعون بنے ہوئے، تمہاری گردن میں سریا آ گیا، زمین پہ اکڑ کے چل رہے ہو اور تم اللہ کے آگے جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو۔ هو عالم بکم، وہ تو تمہیں جانتا، خوب جانتا ہے۔ کب سے جانتا ہے؟ اذ انشاکم من الارض، جب تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا، جب مٹی سے جو ہے وہ پتلا بنایا گیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس میں روح پھونکی تھی، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ اور پھر اس وقت سے جانتا ہے، سلسلہ تناسل اس نے شروع کر دیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جبکہ تم اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے ابھی تک، اس وقت اجنہ جنین کی جو ہے وہ، جنین اس کی جو ہے وہ واحد ہے، اور جب اس کے تم ماں کے پیٹ میں تھے بچے، اس وقت جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ اس وقت بھی پتا تھا کہ تم کیا تھے، ناپاک خون میں، ناپاک چیزوں میں تم جو ہے وہ پرورش پا رہے تھے۔ اس کے بعد تم جو ہے وہ پھر اب نکل آئے ہو۔ دیکھو کچھ تو جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کچھ ہیں جو شیرخواری کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ ہیں جو ٹین ایجر ہو کے چلے جاتے ہیں، کچھ جوانی میں چلے جاتے ہیں، کچھ ڈھیڑ عمری میں چلے جاتے ہیں۔ اب تم یہاں پہ اس عمر میں پہنچ گئے ہو جس عمر کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف اگلا سٹیپ موت ہی ہے، اور تم جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ اکڑ کے کھڑے ہوئے ہو۔ اللہ تمہیں بہت سی طرح جانتا ہے، اللہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ بس فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت پاک صاف نہ کرو، اتنی شیخیاں نہ مارو، ڈھینگے نہ مارو۔ اللہ نے اگر تمہیں ہدایت دے دی ہے، توفیق دے دی ہے، اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے۔ اب اپنی 4 نمازیں پڑھ کے جو ہے اس کا جو ہے وہ احسان اللہ پہ مت درو، لوگوں میں یہ مت موز کرو کہ میں کیا۔ دیکھیے جتنا بھی نیک سے نیک انسان ہوگا، جتنا بھی متقی ہوگا، وہ اندر سے اللہ سے ڈرتا رہے گا کہ اللہ میاں میری لغزش جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جو وہ شخص پوز کون کرتا ہے؟ جس کا دل اندر سے خالی ہوتا ہے۔ ظاہر کون کرتا ہے؟
جو اندر سے جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، جو اندر سے ڈرا ہوتا ہے، وہ جس پھل پہ جس ڈالی پہ پھل لگتا ہے تو کبھی اکڑ کے نہیں کھڑی ہوتی، ہمیشہ جھکتی ہے۔ تو یہاں پہ پرٹیکولرلی کہا گیا فلا تزکوا انفسکم، ڈھینگے مت مارو، شیخیاں مت بکھیرو، اپنے آپ کو پاک مت پوز کرو، اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا ہو۔ ہوا عالم بمن اتقوا، بمن اتقوا، وہ خوب جانتا ہے کہ اندر سے تقوی والا کون ہے، اللہ سے ڈر رکھنے والا کون ہے۔ چھوڑ دیں اللہ کے اوپر، اللہ نے جو اعمال کے ہیں وہ کرتے چلے جائیں۔ اس کے بعد دیکھیں اگر تو لینا ہے دنیا سے صلہ، پھر تو جو ہے وہ اشتہار لگائیں، اگر دنیا میں کوئی دے سکتا ہے تو پھر لے لیں اس سے، اور اگر اللہ سے لینا ہے تو پھر لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ؟ ہم یہ جو لکھتے ہیں اصال ثواب فراں برائے فلاں 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 فلاں، کس کو بتا رہے ہیں ہم؟ دنیا کو یا اللہ کو؟ دنیا کو بتا رہے ہیں نا، اللہ کو تو پتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں، اگر نہ لکھیں تو کیا اللہ کو پتا نہیں چلے گا کہ میں نے ایک کام اپنے باپ کی جو ہے وہ ثواب کے لیے کیا ہے، اور میں اگر اس کا اشتہار نہیں لگاتا، بورڈ بنا کے نہیں لگاتا، اگر میں جو ہے وہ اللہ کو نہیں پتا، تو پھر اس اللہ کے علیمن ہونے کی صفت کی میں نفی کر رہا ہوں۔ اللہ کو تو پتا ہے جو میرے دل میں ہے، جس نیت سے میں نے کوئی کام کیا ہے۔ تو یہ بورڈ کس کے لیے لگاتا ہوں میں؟ بورڈ تو لگاتا ہوں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے میں بڑا نیک پاک ہے گا بھائی، وہ میں اپنے پیو دے نام دا وہ کر دیتا، میں نے جو ہے وہ فلاں کے کام کر دیا۔ یہ سب دکھلاوا ہے، یہ سب ریاکاریاں ہیں۔ جو متقی ہے اللہ کہتا ہے میں خوب جانتا ہوں اس کو۔ تو اللہ کی جو بھی کام کریں، دیکھیں وہ بڑی مشہور حدیث میں ہے کہ ایک شخص بہت بڑا جو ہے وہ سخی ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جہنم میں پھینک دو اس کو۔ اللہ میں نے تیرے لیے اتنا، میرے لیے نہیں، تو نے کہا میرا نام وہاں پہ جو ہے وہ مشہور ہو جائے۔ بہت بڑا عالم ہوگا، جہنم میں پھینکنے کا حکم ہوگا کہ تم نے تو یہ چاہا تھا کہ میرا نام وہاں پہ جو ہے وہ گونجے، لوگ میرے نام کے جو ہے وہ جھنڈے جو ہے وہ گاڑیں۔ اسی طرح ایک شہید ہوگا، اس کے زخموں سے خون نکل رہا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکنے کا حکم دے گا کہ تو نے تو اس لیے کہا تھا اپنی بہادری کے قصے تیرے جو ہیں وہاں پہ سنائے جائیں، وہاں پہ بڑے سے بڑے ایوارڈ تمہیں جو ہے وہ مل جائیں، وہ سب کچھ مل گیا۔ تو تمہاری تو تما جو ہے وہ دنیا سے حاصل کرنے کی تھی، دنیا میں تمہیں سب کچھ مل گیا، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تو جو متقی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اس کے اندر سے وہ کیا ہے۔ اس کے جو وہ اشتہار لگانے، اس کے پوسٹر لگانے، اس کو میڈیا کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو بس چھوڑ دیں، وہ جانے اس کے کام جانے۔ ہم کرتے کم ہیں اور اس کے اشتہار جو ہے وہ زیادہ لگاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے، اس ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل سے انشاءاللہ ہمارا ریگولر سبق شروع ہو جائے گا۔ ریویژن ہماری اب تک کی 32 آیات کی مکمل ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔